اللہ تبارک و تعالی عہد الست کا ذکر فرما رہا ہے بہت غور سے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور پھر ان کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنے کے بعد قیامت تک ان کی جتنی اولاد تھی سب کو نکال لیا جی. اور پھر جتنی اولاد کو نکالا، جیسے ایک کو نکالا پھر اس کے جتنے بچے ہوں گے ان تمام بچوں کو نکالا. اس کے اتنے بچے ہوں گے اس کے بچوں کو نکالا. ایسے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو نکال لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سامنے رکھ دیا. پہلا سوال آپ یہ کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک ساتھ نکال کر کے ایک جگہ پر ڈال دینا ایسا ممکن ہے؟ جی سائنٹیفکلی پروفڈ ہے جی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جو ڈاکٹری پڑھتے ہیں، میڈیکل سائنس جو پڑھتے ہیں، میڈیکل میں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ مرد اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو ایک مرتبہ میں جو سیمن مادہ منویہ خارج ہوتا ہے یہ تقریباً 2 ml سے لے کر کے 3 ml یا لگ بھگ 3 ml، اور بعض لوگوں نے کہا، بعض ڈاکٹروں نے، کہ 2 سے لے کر 5 ml تک خارج ہوتا ہے جی. اور 1 ml کے اندر 100 ملین جراثیم ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں. گویا ایک مرتبہ میں 30 کروڑ، اس لیے کہ 100 ملین 30 کروڑ ہو گیا نا، اس لیے کہ 100 ملین کا ہو گیا کتنا، 100 ملین کا 30 کروڑ ہو گیا، 30 کروڑ تقریباً 100 ملین اللہ 10 ملین کا 1 کروڑ ہو گیا، 100 ملین کا کتنا ہو گیا 30 کروڑ تقریباً ہو گیا. تو 30 کروڑ اگر ایک دفعہ میں نکل سکتا سب زندہ ہیں جی. یہ ایک دفعہ کے اخراج کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب 1 ml کے اندر جی 100 ملین جاندار کو جمع کر سکتا ہے تو ایک میدان کے اندر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو کیوں نہیں جمع کر سکتا جی. ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے، ہم کو بھی عقل دی گئی تھی اور اللہ نے پوچھا تھا، گواہ کیا تھا ہم کو، کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم تمام لوگوں نے کہا تھا کیوں نہیں، اقرار کیا تھا، ہم نے اقرار کیا تھا. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے ہم نے کیا اقرار کیا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ توحید اللہ شیء مفطور فی النفس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جس کا ہم نے اقرار کیا تھا عہد الست میں، ہماری فطرت میں ہے. اس لیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو سب کو بھول جاتے ہیں، صرف وہی ذات یاد رہتی ہے، وہ بتایا گیا ہے قرآن حکیم میں جی. اور دوسرے اللہ نے فرمایا کہ کہیں یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے، آگے ہمیں معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ اس بھولے ہوئے سبق کو تمہیں یاد دلائیں. ہم نے اپنی کتابیں اتاری تاکہ تم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرو. کوئی چیز بھول جاتی ہے تو یاد دلانے والے آتے ہیں، رسول آئے تمہیں یاد دلانے کے لیے، اور کتابیں ہم نے اتاری اس سبق کو یاد دلانے کے جس سبق کو تم بھول چکے ہو، تاکہ قیامت کے دن 2 باتیں نہ کہہ سکو. کیا 2 باتیں آدمی بولنے کی کوشش کرے گا؟ کیا گواہی دیتے ہو؟ یس بلا. اچھا تو ہم اس گواہی کے اوپر گواہ ہیں. کون؟ قالت الملائکہ، ملائکہ کہتے ہیں تم گواہی دے چکے ہو اور ہم اس بات پر گواہ ہیں، ہمارے سامنے تم نے گواہی دی ہے، شہیدنا ہم گواہ ہیں، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکو ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس بات سے غافل تھے. شہادت ملائکہ کی موجود ہے جی. اور اللہ نے فرمایا انزل کتبی وارسل رسلی، میں اپنے رسولوں کو بھیجوں گا اور میں اپنی کتابیں بھیجوں گا تاکہ اگر تم بھول جاؤ، غافل ہو جاؤ، تو تمہاری غفلت سے تم کو جگا دیا جائے. یہ کتابیں غفلت سے جگانے کے لیے آتی ہیں، رسول تمہارا بھولا ہوا سبق یاد کرانے کے لیے آتے ہیں تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکو ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم غافل تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا جی. یا یہ نہ کہہ سکو باپ دادا نے کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں.
او تقولوا انما شرک آباؤنا من قبل، یا تم کہو کہ ہمارے آبا نے شرک کیا تھا تو ہم تو ذریت تھے، ان کی اولاد تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، باطل پرستوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے نا، تو ہماری کیا غلطی ہے؟ بالکل نہیں، باپ دادا کا حوالہ دے کر نہیں بچ سکتے، غفلت کا حوالہ دے کر نہیں بچ سکتے، خبردار، وارن کر دیا گیا تم کو۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج دیکھو کہیں حق بات سنائی جاتی ہے تو آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس سے سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جی ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، قبر میں ایک آدمی پہنچا اور وہ غوث اعظم کا مرید تھا۔ قبر میں جیسے ہی منکر نکیر آئے، پوچھا من ربک، کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ کہا کہ سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے، سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے۔ اب اس مولوی سے پوچھو، اس بدبخت سے، کہ تجھے کس نے بتایا؟ وہاں منکر نکیر سوال کر رہے ہیں، اس دھوبی سے کون بتائے؟ اس لیے کہ ایمان بالغیب ہے نا، قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہونا چاہیے نا۔ یہ سننے کے لیے جاتے ہیں، یہ سننے کے لیے جاتے ہیں۔ جی اللہ، اب یہ دھوبی تھا، بچ گیا تھا۔ اب کہا کہ ان کو پکڑ لیا تھا عبد القادر جیلانی نے، کن کو؟ فرشتوں کو۔ بتائیے، اللہ، یہ چٹکلے ہیں سب، یہ حقیقت میں پکڑ لیا بولے تو اس کو کیسے معلوم ہو بھائی؟ وہ تو ایمان بالغیب ہے نا، اور ایمان بالغیب کا پتہ قرآن سے چلتا ہے یا حدیث سے چلتا ہے؟ ان دونوں سے چلتا ہے، تو اس کو کیسے معلوم ہو؟ عجیب حماقت ہے بھائی۔ جی او تقولوا انما شرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ غلطی انہوں نے کی تھی، انہی کے راستے پر ہم چلے، باپ دادا کے راستے پر، تو غلطی ان کی تھی نا، یہ کہہ کر نہیں بچ